اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مشاہدہ درود پاک، آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے کتاب برکات درود و سلام اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتاب کی مصنفہ محترمہ ڈاکٹر انیلا دستی صاحبہ کیا لکھتی ہیں۔ میں اپنے مراقبے کا مشاہدہ درود پاک کے حوالے سے آپ بہنوں سے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ 2022 2-3 دن پہلے میں نے حالت مراقبہ میں دیکھا کہ ایک دروازہ ہے جس کی دیوار پر جیسے مزارات پر شیشے اور گلکاری کا کام ہوتا ہے، اس دیوار پہ بھی ایسے بہت خوبصورت کام ہوا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر میں جیسے ہی اندر داخل ہوتی ہوں تو اس کمرے میں بھی ایسے ہی خوبصورت کام دیواروں پر ہے، اور خاص بات اس کمرے میں بہت زیادہ نور اور سکون ہے۔ دیکھتی ہوں کہ سامنے کمرے کے درمیان ایک لحد یعنی قبر ہے، اس کے اوپر ایک بزرگ سفید لباس میں تشریف فرما ہے۔ میں سوچنے لگی یہ بزرگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ دفن ہونے کے لیے اتنی اچھی جگہ ملی ہے۔ میں ان بزرگ کو فوت شدہ سمجھتی ہوں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی ہوں کہ یہ بزرگ کون ہیں، کیا کوئی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں؟ تو ایک دم وہ بزرگ فرماتے ہیں، تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا ہاں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کو یہ درجہ اور مرتبہ کیسے ملا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں، یہ قبر یعنی لحد اس شخص کی ہی اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو شخص درود شریف کثرت سے اور دل سے پڑھتا ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو جاتی ہوں اور دل میں سوچنے لگتی ہوں کہ درود پاک کی کتنی برکت ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو اتنا اچھا مقام اور مرتبہ ملتا ہے، اور اتنی وسیع قبر، دراصل جس کو میں کمرہ سمجھ رہی تھی وہ وسیع قبر تھی، اور یہ بزرگ کتنے آرام سے یہاں تشریف فرما ہے، اور دوسرے لوگوں کی قبریں کتنی تنگ تاریک اور عذابوں والی ہوتی ہیں۔ وہ بزرگ میرے دل میں پیدا ہونے والے اس گمان کو بھانپ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹی بس آپ نے اتنا ہی دیکھا ہے، دیکھو میری قبر کتنی بڑی اور کشادہ ہے۔ پھر میں نے جیسے ہی اپنے چاروں طرف نظر گھمائی تو مجھے وہ قبر پہلے سے بھی زیادہ وسیع اور کشادہ نظر آنے لگی، حد نگاہ تک۔ پہلے میں جس کمرے میں موجود تھی اب وہ حد نگاہ تک وسیع ہو چکا تھا۔ ان بزرگ نے فرمایا، آؤ میں تمہیں ایک نظارہ دکھاؤں۔ ایک دم مجھے لگا کہ میں قبر کی چھت سے اوپر سر باہر نکال کر دیکھ رہی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ میں یعنی انیلا حضرت غوث اعظم سرکار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے سامنے موجود ہوں۔ میں ایک دم حیران اور پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں ایک قبر سے کیسے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک کے اندر تک پہنچ گئی ہوں۔ مجھے لگا کہ ان بزرگ کی قبر چاروں طرف سے کسی نہ کسی اولیاء اللہ کے مزار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک دم شدت خوف کی وجہ سے میرا مراقبہ ٹوٹ گیا۔ دوسرے دن جب میں نے دوبارہ مراقبہ شروع کیا، مجھے کل والی بات مراقبے کی یاد نہ تھی، میں بھول گئی تھی، پر میں نے جیسے ہی مراقبہ شروع کیا تو میرا مراقبہ وہاں سے ہی شروع ہوا جہاں کل منقطع ہوا تھا۔ میں دیکھتی ہوں کہ وہی قبر ہے اور وہ بزرگ ہیں، اور مجھے دیکھ کر فرماتے ہیں، بس آپ نے تو صرف اتنا ہی دیکھا ہے، آؤ میں آپ کو درود پاک کی مزید برکتیں دکھاتا ہوں۔ دیکھو درود پاک پڑھنے والے کو قبر میں کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ تو ایک دم جیسے ہی میں قبر کی ایک طرف سے باہر نکلتی ہوں تو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہوں کہ میں تو جنت البقیع میں موجود ہوں۔ سبحان اللہ! اور میرے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو بیٹی، درود پاک پڑھنے والے کی قبر اندر سے کہاں کہاں جا ملتی ہے اور کیا کیا مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ! میں مراقبہ ختم ہونے کے بعد سوچنے لگی کہ بے شک درود پاک پڑھنے والے کو اس دنیا میں تو کیا، پر قبر میں بھی انمول نعمتیں ملتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ درود پاک پڑھنے والے کی قبر کہیں پہ بھی ہو، لیکن رب
عز و جل کے حکم سے جا کر جنت البقیع میں جا ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے درود شریف کی تعداد اور کثرت درود شریف، اس سے کیا مراد ہے، کیا تعداد ہونی چاہیے۔ بس تھوڑا سا انتظار۔ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ کے لیے اس میں کچھ نیا تھا؟ کیا سیکھنے کو ملا؟ کیا موٹیویشن ملی؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔